بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسرائیلی یہودیوں کی اصل حقیقت کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنے معجزے دیے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لینے کے بعد کس طرح یہودیوں نے عیسائیوں کو گمراہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک کہاں پر، کون سے شہر میں، کس مسجد کے مینار پر ان کا نزول ہوگا، اس مسجد کا فوٹو بھی میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں دکھاؤں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ یہ زمانہ یہودیوں کا ہے، بڑے ڈینجر لوگ ہیں ہر زمانے میں، یہ یہودی بڑے ڈینجر ہیں۔ یہ ظالم جو ہے معمولی نہیں ہے، کیوں ان کے اوپر اللہ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے؟ یوں ہی نہیں، یہ ان یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ہاں، جیوز لوگوں کو آج برا لگتا ہے میری تقریروں کو کوٹ کر کے بہت سارے جگہ، اس وجہ سے تو میری تقریریں لے کر اسرائیل والے بیٹھے ہیں، مجھے ویزا نہیں دیتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے لیے جو اصلی ویزا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہے، جب تک وہ دروازہ کھلا ہے ہماری روح جسم میں باقی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنایت سے، ان کے کرم سے ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر جانے کی طاقت استطاعت کہیں کی بھی نہ ہو، اتنا یقین ضرور ہے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ جب وہ جائیں گے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہودیوں نے اس وقت بھی نبیوں کی دشمنی کی تھی، اب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کی طبیعت کے خلاف جب بھی کوئی بات کرے تو اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کو یہ چاہیے تھا کہ ان کی طبیعت میں جیسی ہے ویسی شریعت ہونی چاہیے، الگ سے اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا ہے، کتاب کے جو احکامات ہے اسے نہیں ماننا ہے، نبیوں کے احترام نہیں ہے، ان کو خود کی بنائی ہوئی شریعت چاہیے۔ بڑے امیر لوگ کچھ غلطی کریں تو انہیں معاف کرنا چاہیے، غریب لوگ کریں تو انہیں خوب مارنا چاہیے، یہ یہودیوں کی طبیعت تھی، یہودی یہ چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی طرف لوگ ایمان والے بڑھنے لگ گئے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے، جیسے میرے آقا کے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ صحابہ اکرام، صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی صحابی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، وہ بڑے مخلص لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ 12 لوگوں کا تو ذکر آیا ہے، اور 4 مشہور شاگرد ہیں، انہی 4 لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری انجیل کو ترتیب دیا۔ یوحنا، لوقا، متی، مرقس، یہ 4، انہی کے 4 ناموں سے آج انجیل بھی، بائبل بھی ہے۔ تو بائبل، یوحنا کو آج جان کہا جاتا ہے، یوحنا کو یہ بدل کر کے جان کہتے ہیں۔ متی جو ہے ان کو میتھیو کہتے ہیں، اور مرقس کو غالباً کچھ اور نام، مرکری و کچھ نام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام جو عربی نام تھے یا عبرانی نام تھے اس زمانے کے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 مشہور شاگرد ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے 3 معجزے آپ کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، 3 معجزے مشہور ہیں۔ پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ نابینا آدمی جو مادر ذات، پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کو آنکھیں آ جاتی، اور جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، سفید داغ کی بیماری یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ کوڑ کی بیماری ختم ہو جاتی۔ سفید داغ آج بھی لا علاج بیماری ہے، کوڑ کی بیماری لا علاج ہے، جیسے کہ مشہور ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے پرندے ہوں، انہیں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندے، اس وقت ٹوائز ہو سکتا ہے مٹی کے بنتے ہوں گے، کھلونے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف مٹی کے پرندوں کو نہیں، کئی مرتبہ قبروں میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی آپ نے زندہ کر کیا ہے۔
कब्र पर खड़े होकर के आप कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, तो मुर्दा जिंदा हो जाता। आपने अपनी ज़िंदगी में 3 मुर्दों को ज़िंदा किया और वो जिए भी और फिर चंद दिनों के बाद फिर मरे भी। यह मौजिज़ा था ईसा अलैहिस्सलाम का। और उसके अलावा कुछ ख़ास बातें उनकी ये भी हैं। वो फरमाते हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, ऐ लोगो तुम अपने घरों में जो कुछ जमा करते हो और जो कुछ खाते हो, मैं उन सब की खबर देता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं तुम्हें खबर दे सकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठकर उम्मतियों के घरों में क्या है सब जानते थे, ये कुरान से साबित है। फिर भी ये जालिम हमारे नबी के मुतालिक कहते हैं कि उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था। बनी इसराइल के नबी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये यकीन है, कुरान कह रहा है वो अपने उम्मतियों के घरों में मौजूद खाना जमा करना, इसको वो जानते थे ईसा अलैहिस्सलाम। और वो ईसा जो खुद मेरे नबी की उम्मत में आने वाले हैं, बिल्कुल सुभान अल्लाह, जो आखिर ज़माने में मेरे आका की उम्मत में आने वाले हैं, वो जब सबके घरों के हालात जानते थे तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के अहवाल से कैसे बेखबर हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों का यही कहना है और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि आपने सही सिमत में जो सहाबा का अकीदा था वही अकीदा हमें अता किया है। हम यहाँ से पुकारें वो वहाँ से सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़रों में अल्लाह ने सब चीज़ों को आया कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या, ये यहूदी जालिम ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए, क्योंकि आपका दीन फैलता जा रहा था, ईसाई बढ़ते जा रहे थे। ईसाइयों की जब तादाद बढ़ गई तो यहूदियों को ख़तरा होने लग गया कि ये अब पूरी की पूरी हुकूमत इनके हाथ में चली जाएगी जो बरसों से हम लेकर चल रहे हैं। तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने का प्लान बनाया। जैसे पहले नबियों को मारते थे फिर इन्होंने मारने। आज आपको ये लग रहा होगा कि ईसाई और यहूदी मिल चुके हैं, ये झूठी मुलाकातें हैं इनकी। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी में दोनों अपनी जंगों को ठंडी रखे हैं, वरना हर ज़माने में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लड़ाइयाँ ईसाइयों की और यहूदियों की हुई। कुरान ने भी कहा है। अभी अगर मैं कहूँ तो लोगों को अजीब सा महसूस होगा। हिटलर का जुल्म क्या था, यहूदियों के ख़िलाफ़ था। और बैतुल मुक़द्दस में हरक्यूलस जिसको हिरकल कहा जाता है, इसने तो तोड़ करके ईंट से ईंट बजा के रख दिया था। टाइटस एक बादशाह गुजरा ईसाइयों का, इसने तो पूरे यहूदियों को ख़त्म कर रखा था, खून से नहला दिया था पूरी ज़मीन को। बहुत मर्तबा इनकी लड़ाइयाँ हुई और जब यहूदी पावर में आते ईसाइयों को मारते थे। ये जंगें तो चलती रही हैं कितने सालों तक। वजह भी है जंगों की कि इन्होंने शुरू किया, यहूदियों ने ईसाइयों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, उनमें घुस करके उनके अकीदे को चेंज किया। पहले ईसाई ईमान वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं अल्लाह का रसूल मानते थे। अल्लाह के रसूल हैं वो। यहूदियों ने उन्हें गुमराह किया, पादरी बना बना करके उनमें घुसा दिया कि वो पादरी ऐसे चर्चों में गए जहाँ जा कर के उन्होंने बाइबल को अपने अंदाज से शरह लिखना शुरू किया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और फिर बाद वाली जनरेशन ने उसका अकीदा बना लिया। ये यहूदी इसी तरह से हमारी उम्मत में भी घुस घुस करके फ़िरक़े बनाए हैं। इनका काम ये है हर ज़माने में। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बाज़ाब्ता इन्होंने ये सब काम करके किताबें भी लिखी हैं कि हमने ये किया है, एतराफ़ किया है। मार्केट में आज किताबें मिलती हैं, ये जो करते हैं और उसके बाद एतराफ़ी किताब भी लिखते हैं कि हमने ये काम किए हैं। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और उनके घर के अतराफ जमा हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कत्ल के दर पे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन से रात में मुलाकात करते हैं, उनको दीन के सारी बातें पेश करते हैं और जो इंजील थी जिसको बाइबल कहते हैं वो सब अपने शागिर्दों में तकसीम कर दिया और सबको अलग अलग जगह जाने का हुक्म दिया कि तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ।
اور پھر سب کو یہ اپنی آخری وصیت میں کہا میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں. یہ ان کے آخری پیغامات تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے حواریین کو کہا. ان کے حواریین سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے گھر میں. اب یہودیوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. یہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، یہ آج تک عیسائیوں کو بھی ان کی کتابوں میں نہیں ملی بات، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن قرآن میں ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں تھے، اس کے بعد عیسائیوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کیا ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے وہ بھی دور چلے گئے تھے، گھر میں کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم. ہوا یہ کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آئے اور اپنے ایک بندے کو، اپنے ایک قاصد کو گھر میں بھیجا، جاؤ دیکھو عیسیٰ ہیں کہ نہیں. وہ اندر آیا دیکھنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے. اسی وقت قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دیا اللہ نے. اور وہ بھی پوری شکل نہیں، آدھی شکل. اوپر سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت کا دکھتا تھا. وہ اندر ڈھونڈ ہی رہا ہے، بہت لمبا ٹائم ہو گیا. یہودیوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر گیا ابھی تک آیا نہیں. بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ نہیں آیا باہر، تو سارے یہودی تلوار سوتے خود ہی گھس گئے اندر گھر کے اندر. اور جا کر کے دیکھا تو یہ شخص کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھا. پکڑ کر کے لائے اسی کو کہ عیسیٰ مل گیا، عیسیٰ مل گیا. وہ جوش میں تھے، لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اپنے ہی بندے کو. اس کو سولی پر، سلیب پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا. وہ پھانسی پر بیچارہ چڑھ گیا. اس کے بعد ان کی دماغ میں یہ بات آئی، اب کھوپڑی کھلی کہ ہمارا بندہ کہاں گیا، جس کو ہم نے گھر میں چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا. تو بعض لوگوں نے پیر یعنی ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا بندہ دکھتا ہے، ہمارا آدمی دکھتا ہے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا، اس لیے کہ اس کے نیچے کا حصہ جو ہے ہمارا وہ جو شخص تھا اس سے ملتا جلتا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے یہ اگر ہمارا یہ آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، وہ کہاں ہیں، گھر کے اندر سے کہاں چلے گئے، ہم نے تو گھر کا گھیراؤ کیا تھا. وہ اسی شک میں پاگل ہوتے رہے بیچارے. یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا شخص کہاں ہے، اگر یہ ہمارا شخص ہے تو عیسیٰ کہاں ہے. اور زبردستی کسی کو پھانسی دے دیا، پھانسی پر چڑھایا اور اعلان بھی کر دیا سب کو کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا. بیچارے یہ عیسائی نادان لوگ یہودیوں کی بات پر مان بھی گئے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ جو ہے صلیب پر چڑھ گئے، صلیب پر چڑھ گئے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا بے شک بے شک، اور وہ آئیں گے واپس. بے شک بالکل ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں زندہ ہی آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا. قیامت کے نزدیک دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر ان کا نزول ہوگا. آپ کی دونوں ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں پر ہوگی، اور جامع مسجد کے جس مینار پر آپ کا نزول ہوگا اس مینار کو مینار عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے. یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہو یہ وہی مسجد ہے جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. نزول کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے نزدیک جو سب میں بڑا فتنہ کانا دجال جو آئے گا اس کا خاتمہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دے، شیئر کر دے، کمنٹ کر دے، اور اگر میرے چینل میں پہلی بار تو چینل کو سبسکرائب کر دے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں کانا دجال کا پورا واقعہ لے کر کے آؤں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.